سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذ یاد کرو جب قال فرمایا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں الارض زمین خلیفتاً خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد پھیلائے گا فیہا اس میں اور یسفک بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ اور نقدس پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری قالا فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ تفسیری ترجمہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو اس وقت رب نے فرشتوں سے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز آیت نمبر 30 سے کیا جا رہا ہے۔ آیت کی ابتدا میں خالق کائنات نے رب کا یعنی تمہارا رب کے کلمات استعمال فرمائے۔ تمہارے سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اس مقام پر مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی کے وہ کلمات جو انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ذکر کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ببرکت ہے، لیکن نائب اعظم نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ آگے لکھا لولاہ ما خلق آدم ولا یعنی اگر ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات گرامی، جب فرشتوں اور جنات کی پیدائش ہو چکی تھی اور فرشتوں کو آسمان میں جبکہ جنات کو زمین میں آباد کیا تو جنات نے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ حضرات گرامی، انتخاب فرشتوں سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن رب نے انتخاب انسان کا کیا، جس سے واضح ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جناب انسانوں میں بھی کچھ تو بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور وہی در حقیقت اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی پاپی سرکش ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ خلیفہ اور نائب کسے کہتے ہیں؟ جناب خلیفہ وہ ہے جو کسی کی ملک میں اس کے دیے گئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے، اور یہ یاد رہے خلیفہ حقیقی مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ ہمارے عرف میں جو حقیقی مالک نہیں ہوتا اس کے لیے بھی مالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے مکان کے متعلق پوچھا جائے کہ اس مکان کا مالک کون ہے تو صاحب مکان کہتا ہے
کہ میں مالک ہوں، جبکہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ اولاد اور بیٹا دینے والا خدا کی ذات ہے، لیکن سورہ مریم آیت نمبر 19 میں بارگاہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ اس مقام پر دینے کی نسبت حضرت جبریل نے اپنی طرف کی، جبکہ حقیقت میں بیٹا دینے والا خدا کی ذات ہے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء کی طرف مالک اور دینے کی نسبت سب مجازی ہے، حقیقت میں مالک اور دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور غیر اللہ کی طرف یہ نسبتیں کرنا بلا شبہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو قرآن و سنت کو سمجھے بغیر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان پر جو ایسی مجازی نسبتیں قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کے متعلق شرک کا خوف نہیں، لیکن افسوس چند ظالم لوگوں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، مذکورہ آیت کریمہ میں خلیفہ سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ جب خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کے ارادے کا فرشتوں کے سامنے اظہار کیا تو چونکہ فرشتوں نے جنات کو دیکھ لیا تھا اور کچھ انسانوں کے متعلق بھی لوح محفوظ کے ذریعے انہیں معلوم تھا، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح، حمد اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ فرشتوں کی جانب سے رب کی بارگاہ میں اعتراض نہیں تھا، کیونکہ فرشتے اللہ کے مقدس اور قابل ادب و احترام مخلوق ہے۔ خالق کائنات نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی فرشتے اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے، جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہے، یہ ہر قسم کے صغائر و کبائر گناہوں سے پاک ہے، اور فرشتوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنا بلا شبہ کفر ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض مرتبہ ہمارے برادران موت کے فرشتے کے متعلق ایسے غیر مناسب کلمات استعمال کر جاتے ہیں جن کو سن کر خوف ہوتا ہے کہ ایمان سلامت رہا یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات گرامی، فرشتوں کے سوال پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے تو صرف انسانوں کے اندر شریر لوگوں کو دیکھ کر کہا، لیکن انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے عدل و انصاف، زہد و تقوی دیکھ کر تمہیں ان پر فخر ہوگا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اٹھو اٹھو قرآن اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو